مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العزیمۃ علی، کہا تھا کہ المشروعات علی اربعۃ انواع، الاول فریضہ والثانی الواجب، فقد کمل بیانہما من جانب المصنف والشارع، وبقی الثالث المسمى بالسنہ، ہے نا؟ فقال والثالث السنہ، والسنہ فی اللغہ الطریقہ المسلوکہ، اے الطریقۃ المختارہ، وفی اصطلاح اہل الشرع السنہ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وحکمها ان یطالب المرء باقامتها من غیر افتراض ولا وجوب۔ ان یطالب بالمرء والمرأة والنساء والرجال ان یقیموا سنن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بغیر اعتقاد الافتراض والوجوب، هذه السنة، فبهذه القيودات، أي بقوله من غير افتراض، خرج عنها الفرض، لأن المطالبة في الفرض بأدائه من حيث الافتراض، وفي هذه السنة من غير الافتراض، فامتاز الفرض من السنة بهذا القيد الجليل العظيم، وبقوله من ولا وجوب احترز عن هذا القيد، أي بهذا القيد الواجب، لأن المطالبة بأداء الواجب لا من حيث السنة بل من حيث الواجب، فظهر فائدة هذان القيدان۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بات تو سمجھ میں آ رہی ہوگی، الحمدللہ۔ لیکن قال الشارح، بین المصنف ان هذا التعریف المسطور المذکور وحکمها لا يصدقان الا على سنة الهدى، يشكل المعترض على هذا التعريف والحكم المذكور كأن هذا التعريف والحكم المذكور للسنة الهدى المخصوصة، والتقسيم الآتي في الصفحة الآتية كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، والتقسيم إنما هو لمطلق السنة، والتعريف إنما هو للسنة الهدى، فالمقسم والمعرف كلاهما متضادان، مع أن الأمر ليس كذلك كما قال الشارح في الصفحة الآتية۔ چلے گا ایسے نہیں؟ صاف صاف بتاؤ، پیچھے والے بچے بھی
کھل کے بتاؤ، ارے کھل کے بتاؤ، اردو میں سمجھاؤں صحیح کر کے، عربی میں بھی صحیح کر کے سمجھا رہا ہوں، لیکن اردو چونکہ اپنی مادری زبان ہے نا اپنا علاقے کی، تو اس میں ذرا اچھا لگتا، تو بتاؤ کیسے کیا کروں، اپنی دیسی زبان میں آ جاؤں؟ ہاں نہیں بتاؤ نا، اور اگر ایسے ہی صحیح ہے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بتائیے جناب، ارے کھل کے بتاؤ میرے بھائیو، اچھا ڈبل ڈبل تو نہیں پڑھاؤں گا یار، وہ تو میں اپنے لیے مشکل کھڑی کر لوں گا، پہلے عربی آؤں پھر اردو آؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ یا تو عربی آؤں گا اور یا اردو آؤں گا، دونوں میں سے ایک ہی تو کر سکتا ہوں۔ عربی میں پڑھانے کے لیے اردو نہیں بناؤں گا اس کی میں، بعد میں ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ اب بتاؤ کیسے کریں؟ اردو، چلیے پھر اردو میں آ جاؤ، تو اس کا جو عربی میں پڑھایا ترجمہ تو لگا دوں کم سے کم، اتنا تو لگاؤں، والثالث سنہ، اور تیسری قسم کیا ہے؟ وہی الطریقہ المسلوکہ فی الدین، المسلوکہ سلکہ یسلوکو سے ہے جناب، چلنا، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے، سچی بات تو یہی ہے۔ تو المسلوکہ فی الدین، وہ طریقہ، وہ دستور جو دین میں چلا گیا، قرآن میں ہے سلک لکم، ہے نا، تمہارے لیے اس نے چلایا یا تمہارے لیے بنایا، وہ حکمھا، اور اس کا حکم یہ ہے، کس کا؟ سنت کا، ان یطالب المرء باقامتھا، ترجمہ کیا ہوگا؟ انسان سے، مرد سے اس کے قیام کا مطالبہ کیا جائے گا کہ ایسا کرو، اس کو ادا کیجئے جناب، اس کے قیام کا مطالبہ کیا جائے گا، لیکن فرماتے ہیں من غیر افتراض ولا وجوب، بتاؤ کیسے؟ بنا فرض کیے اور فاحترز بقولہ ان یطالب، احترز صیغۃ ماض للمذکر الغائب من باب الاجتناب، الاحتراز الاجتناب، آسان ہے بہت زیادہ ہی، کوئی زیادہ بڑا ہوا نہیں ہے مولانا، چاق و چوبند بنے رہو، عربی آئے کرو، کیا کیا کرو، تبھی بولنا آتی ہے فٹافٹ بالکل۔ فاحترز بقولہ ان یطالب، فاحترز اس میں فاعل پوشیدہ ہے، کون؟ راجع الی المصنف، اے اجتنب المصنف، احترز المصنف بقولہ، مصنف نے اپنے قول ان یطالب سے احتراز کیا، کس سے؟ عن النفل، کس سے؟ وبقولہ من غیر افتراض ولا وجوب عن الفرض والواجب، اور اپنے قول من غیر افتراض ولا وجوب سے احتراز کیا، کس سے؟ علی لف النشر المرتب، وَكَانَ يَنبَغِي، شارح کہتے ہیں مناسب یہ تھا کہ ان یذکر هذه القیودات فی التعریف، مصنف یا تو یذکر پڑھو، مصنف اس کو، ان قیودات کو ذکر کرتے کس میں؟ ارے اس قید کو تعریف میں ذکر کیا کہ حکم میں ذکر کیا؟ بولیے جناب، حکم میں ذکر کیا، تو اس کو کہہ رہے ہیں مناسب یہ تھا کہ یہ قیودات کہاں ذکر ہوتی؟ الا انہ اکتفا عنہا بالحکم، اکتفا یہ بھی ناقص یائی ہے، باب افتعال سے ہے، کفا یکفی کفایتن سے ہے، یا کافی انت الکافی، یا شافی،
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انا مکافئکم، میں تمہارے لیے کافی ہوں بدلہ دینے کے لیے۔ سمجھ میں بات آئی؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہ ہونے کو کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کو۔ حدیث شریف کے اندر فیض القدیر کے اندر یہ آیا ہے، کفا بہ المرء آثما ان یکون کاذبا، او کما قال، آدمی کو گناہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کس سے کام لے؟ جھوٹ سے کام لے۔ کفا کافی ہے کہ نہیں؟ کفانا قوتک، ہمیں تمہاری روزی کیا ہوئی؟ کافی ہوئی۔ تکفل اللہ فلان لفلان، اے نہیں، تکفل رجل فلانا لفلان، فلاں نے فلاں کی کیا مطلب یہ ہے کہ کیا کیا؟ کفالت کی، ذمہ داری مطلب یہ ہے کہ نبھائی۔ وکفلھا زکریا، حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کیا اٹھائی؟ پرورش کا معاملہ اپنے ذمے لیا۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ تو یہ تمام تر چیزیں اسی میں چلی جاتی ہیں علم لغت کے اندر۔ عنہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہو کیا ہے؟ عن حرف الجار والضمیر المجرور راجعۃ الی القیودات۔ مصنف گرامی نے ان قیودات کا حکم پر اکتفا کیا، حکم میں ان قیودات پر اکتفا فرمایا، یعنی حکم میں ہی ذکر کی بس وہ قیودات۔ ولیکن قالوا، لیکن علماء نے کہا ہے، ان ھذا التعریف والحکم لا یصدقان الا علی سنت الہدی، یہ تعریف اور یہ حکم کس پر صادق آتے ہیں؟ والتقسیم الآتی انما هو لمطلق السنہ، اور تقسیم آتی آنے والی تقسیم یہ مطلق سنت کی ہے۔ سمجھے بات؟ مطلق سنت کی تقسیمیں جو آ رہی ہیں، سنت کا معنی آتا دستور۔ قرآن کریم میں سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنتہ تبدیلا، تبدیلا یعنی اللہ کے دستور کو بدلتا نہیں پاؤ گے۔ کہیں پر فرمایا گیا سنت من قد ارسلنا من قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس کا معنی دستور ہوتا ہے۔ الا ان السنت تقع على طریقۃ النبی وغیرہ یعنی الصحابہ، متن ہے یہ، کیا ہے؟ مگر یہ کہ سنت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ اصل میں اس کی وضاحت ہے کہ ہمارے اور امام شافعی کے درمیان جو سنت کی تعریف پیش کی گئی اور جو اس کا حکم ذکر کیا گیا، اس سنت مذکورہ کی تعریف میں اور اس کے حکم میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا اور امام شافعی کا، بلکہ اختلاف کس سلسلے میں ہے؟ اس سلسلے میں ہے کیا لفظ سنت نبی کریم جب مطلق ہو لفظ سنت تو کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے طریقے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ تو پہلا مذہب ہمارا مختار ہے، پہلا مذہب احناف کا، یعنی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ویسے ہی آپ کے علاوہ دیگر لوگوں کے دستور پر بھی اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں، اسی کو کہہ رہے ہیں، اسی کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، یقال سنت ابی بکر و عمر، کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بھی تو بولا جاتا ہے ابو بکر و عمر کا دستور، وسنت الخلفاء الراشدین، اور یہ بھی بولا جاتا ہے۔ وقال الشافعی، امام شافعی بولے مطلقها طریقۃ النبی، لیجئے صاحب، مطلقها طریقۃ النبی، اس کا مطلق نبی کریم کا طریقہ ہے۔ کس کا مطلق؟ یعنی اذا اطلقت السنہ فالمراد بها فی تلک الصورہ عند الشافعی طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط لا غیرہ۔
جب مطلق ہو تو صرف کیا مراد ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مراد یہ لے رہے ہیں۔ شارح کہتے ہیں مصنف کی مراد یہ ہے اذا یطلق لفظ السنہ بلا قرینہ، جب لفظ سنت بنا کسی قرینے کے مطلق رکھا جائے، لا یطلق علی طریقۃ الصحابہ، تو صحابہ کرام کے دستور پر اس کا اطلاق، کما روی ان سعید بن المسیب قال، جیسا کہ حضرت سعید بن مسیب جو اکابر تابعین سے ہے، اجل تابعین سے ہیں، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا ما دون الثلث من الدیۃ لا ينصف وهو السنہ، یہ انہوں نے فرمایا، کس کا قول ہے یہ؟ یعنی تہائی مال سے کم کی دیت، کسی نے کسی کو مطلب قتل کر دیا، جس کی ایسا قتل کیا کہ جس کے بدلے دیت ہے، تو اب تہائی مال سے کم کی دیت تنصیف کو قبول نہیں کرے گی۔ تہائی مال سے کم ہے اگر تو اس میں آدھا آدھا نہیں کیا جائے گا۔ یہ منع کیا ہے کس نے؟ حضرت سعید۔ کیوں؟ یہی سنت ہے، وہو السنت، تہائی مال سے کم کی دیت کی میں تنصیف نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ اس سنت سے مراد دیکھیے مطلق لیا ہے، اور شارح کہتے ہیں اراد بہا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سمجھ میں بات آئی؟ یہ کس کے نزدیک ہوا؟ اور وہ سنت کیا ہے؟ ان الدیۃ اذا لم تبلغ ثلثا، کہ دیت جب تہائی مال کے حصے تک نہ پہنچے تو آدمی اور مؤنث اس میں کیا ہے؟ برابر ہے۔ یعنی اگر دیت جو ہے تہائی مال تک نہیں پہنچ رہی ہے تو مرد بھی اس میں برابر ہے اس دیت میں، اور آدمی بھی، وہ عورت بھی اس کے اندر کیا ہے؟ برابر ہے۔ لیکن اگر دیت تہائی مال سے زیادہ تک پہنچ جائے تو عورت کے لیے اس کا آدھا ہوتا ہے جو مرد کے لیے لیا جاتا ہے۔ عورت کے لیے تنصیف ہوتی ہے اور مرد کے لیے جو متعین ہے اس متعین شدہ کی تنصیف ہوتی ہے۔ سمجھ بات آئی؟ وہی، اور وہ یہ ہے کہ دیت جب تہائی مال تک نہ پہنچے تو آدمی اور عورت اس میں برابر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے وَإِذَا بَلَغَ الثُّلُث، اور جب تہائی مال تک پہنچے تو اب ایسی صورت میں عورت کے لیے آدھا لیا جائے گا اس کا جو مرد کے لیے لیا جاتا ہے، اور جب غیر نبی کی سنت مراد لی جائے تو اس سے کہا جاتا ہے اس طور پر ھذہ سنت الشیخین، یہ کس کا طریقہ ہے؟ او سنت ابی بکر و نحوہ، یا ابو بکر اور آپ کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ اتنا سمجھ گئے جناب؟ ہیں؟ اب ذرا اور سمجھیں۔ وَهِيَ نَوْعَانِ، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ کس کی؟ اے مطلق السنہ للتی مضى تعریفها، دیکھیے مطلق سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، یا نہ کہ اس سنت کی جس کی تعریف اور جس کا حکم گزر گیا، اس کی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں مطلق سنت علی نوعین، کتنی قسموں پر ہے؟ اب دیکھیے الاول سنت الہدا، پہلی کیا ہے؟ وَتَارِكُهَا يَسْتَوْجِبُ إِسَاءَةً، اور اس کا چھوڑنے والا اساءت کا مستحق ہوگا۔ اساءت کا مطلب ملامت کا کیا ہوگا؟ مستحق، اے جزاء اساءت، یہ مراد ہے، یعنی ملامت کے اساءت کا جو بدلہ ہوگا اس بدلے کا کیا ہوگا؟ مستحق ہوگا۔ کاللوم، جیسا کہ ملامت، والعتاب، اور عتاب، او سما جزاء الاساءہ، یا اساءت کے بدلے کو موسوم، اساءت کے بدلے کے ساتھ اس لیے موسوم کیا گیا، اس لیے یہ نکالا گیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا کے اندر بھی مثلھا ہے، قرآن میں تو ہے مثلھا بھی، آپ 25ویں پارے میں ہے۔ دیکھیے سنت ہدا کی مثال
کل جماعت والاذان والاقامہ، تینوں چیزیں یہ کس کی مثال ہے؟ فإن هؤلاء كلها من جملة شعائر الدین، اس لیے کہ یہ سب کے سب دین کے شعائر سے ہیں، دین کے کس سے ہیں؟ علامتوں میں سے ہیں سب، اذان ہو یا اقامت ہو یا جماعت ہو، یہ شعائر، اسی لیے علامہ شامی نے یہ کہا ہے مطلب فی الالفاظ التی، ان الفاظ میں مطلب کہ جن کا اگر تلفظ کر لیا تو غیر مومن مومن ہو جائے گا۔ شروع دوسری جلد کے شروع صفحے میں ہے یہ، اگر کسی کافر نے اذان پڑھ دی تو اس کا اور دل سے پڑھی مان کر تو گویا کہ کلمے کا وہ قائل ہو گیا، ارے ہوا کہ نہیں، تصدیق کر لی تو اس کے اس فعل سے اس کو کس کا حکم دیا جائے گا؟ ہاں یہ تمام باتیں اس کے اندر ذکر کی ہیں، لأن الأذان من شعائر الدین، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں اذان کس سے ہے؟ یا اقامت پڑھ دی تو گویا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دل سے مان لیا ہے، تو اس کو کس زمرے میں رکھا جائے گا؟ یا جماعت کا معاملہ ہے تو اس کو بھی اسی زمرے میں رکھا جائے گا۔ وَلِهَذَا قَالُوا، اسی وجہ سے کہ انہوں نے کہا اِذَا أَصَرَّ أَهْلُ مِصْرٍ عَلَى تَرْكِهَا، جب شہری سنت کے ترک پر ڈٹے رہیں، جب شہری سنت کے ترک پر ڈٹ جائیں، يُقَاتَلُوا بِالسَّلَاحِ مِنْ جَانِبِ الْإِمَامِ، تو امام کی طرف سے کس سے جنگ کی جائے گی؟ ان سے ہتھیار سے جنگ کی جائے گی، کن سے؟ تارکین سے۔ وقد وردت فی کل منہا، اور ان میں سے ہر ایک میں ایسے آثار آئے ہیں لا تحصا، ناقابل شمار حدیثیں آئی ہیں اذان و جماعت اور اقامت کے فضائل میں۔ والثانی الزوائد، اور دوسری قسم کیا ہے؟ وتارکها لا یستوجب اساءۃ، اور اس کا تارک اساءت کا مستحق نہیں ہوگا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا طریقہ آپ کے لباس میں اور آپ کے بیٹھنے میں اور آپ کے کھڑے ہونے میں، کہ ان پر اگر عمل کرے انسان تو یہ کیا ہے؟ سنن زوائد ہے، اور ان کا ترک مستحق علامت نہیں ہوگا۔ فإن هؤلاء كلها، کیونکہ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے عبادت کے طور پر اور قربت کے طور پر صادر نہیں ہوئی، بل علی سبیل العادت، بلکہ کس طور پر؟ عادت کے طریقے پر۔ فإنه كان يلبس جبة حمراء وخضراء أو بيضاء طويل الكمين، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لال جبہ زیب تن کرتے، یا سفید یا مطلب سبز، اور جس کی آستینیں تھوڑی دراز ہوتی، ایسا جبہ پہننا آپ کی عادت میں شامل تھا، تو یہ عادت کے طور پر تھا۔ وربما يلبس عمامة سوداء او حمراء، اور بسا اوقات سیاہ عمامہ پہنتے، زیب تن کرتے، اور لال بھی، جس کی مقدار 7 گز ہوتی یا 12 گز ہوتی، یا کم یا زیادہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَكَانَ يَقْعُدُ مُحْتَبِئًا تَارَةً وَمُرَبَّعًا لِلْعُذْرِ، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احتبا کے طور پر بیٹھتے، اور کبھی عذر کی بنیاد پر مربع انداز میں بیٹھتے۔ احتبا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بیٹھے اپنے الیتین پر اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھڑا کرے، اور ان دونوں پنڈلیوں پر کپڑے کا احتوا کر لے، چادر ڈال لے، ایسے بیٹھتے ہیں نہیں، ایسے یہ دعوت اسلامی والے بھی زیادہ تر بیٹھتے ہیں تو گھٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور الیتین پر بیٹھنا ہے، یہ الیتین جو نیچے ہے، اور اس کے بعد پھر اوپر سے چادر ڈال لو، یہ ہے احتبا۔ سمجھے؟ کبھی آپ احتبا کے طور پر بیٹھے، اور کبھی 2 زانو ہو کر، مربع کا مطلب جیسے ایسے بیٹھتے ہیں ہم 2 زانو ہو کر، اور کبھی تشہد کی حیت پر بیٹھنا زیادہ ہوتا تھا آپ کا، وعلی ہیئت التشہد اکثر، اور تشہد کی حیت پر بیٹھنا کیا ہوتا تھا؟ تو یہ ساری کی ساری سنن زوائد ہیں کہ مرد کو ان کے کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے، اور ان کے ترک پر عقاب نہیں کیا جاتا ہے، اور یہ مستحب کے معنی میں بھی ہے، مگر مستحب وہ ہے در حقیقت جس کو علماء محبوب سمجھیں، اور یہ چیز وہ تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو عادت تھی۔
والرابع النفل، اور چوتھی اور آخری قسم نفل ہے. یہ وہ ہے کہ مرد کو اس کے کرنے پر ثواب دیا جائے گا اور اس کے چھوڑنے پر عقاب نہیں کیا جائے گا. شارح کہتے ہیں عرفہ بحکمہ، اس کے حکم کی تعریف کیوں کی مصنف نے؟ اتباعا للسلف، کس کی پیروی میں؟ ہمارے اسلاف نے بھی ایسا کیا ہے. اور عقاب کی نفی کے ذکر میں، یعنی عقاب کی نفی کی ولا یعاقب کہا نا، تو عقاب کی نفی کے ذکر میں اور ذم اور عتاب کی نفی نہیں کی یہاں، نہ ذم کی نفی کی نہ عتاب کی، عقاب کی صرف نفی کی. اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ انہ لا یدری حال الذم والعتاب، کہ ذم اور عتاب کا حال نہیں جانا جاتا ہے، مذمت کتنی اور عتاب کتنا. اس وجہ سے عقاب کی صراحت کی. ٹھیک ہے نا؟ والزائد علی الرکعتین للمسافر، اور 2 رکعتوں پر زائد مسافر کے لیے یہ نفل ہے، کیونکہ فرض مسافر کے لیے 4 میں 2 ہے، تو جو 2 اس پر زیادہ ہو 2 پر، وہ کیا بن جائے گا؟ نفل بن جائے گا. اسی معنی کی وجہ سے اس کے کرنے پر اس کو ثواب دیا جائے گا. ولا یعاقب علی ترکہ، اور اس کے ترک پر عقاب. بس